انی اشہدک ان جمیع ہجری لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ و بقیت المسلمین. یا اللہ تو مجھے سے محبت کرتا ہے، مجھے پیار سے بلاتا رہا اپنے گھر میں، تو پھر میرے 60 کے 60 حج میں نے رسول اللہ کو دیے، میں نے صحابہ کو دیے، میں نے سب مسلمانوں میں بانٹا. پھر تیاری کر لی حج پہ جانے کی. فَقُمْتُ مُلَبِّيًا، لبیک کہتا اٹھا میں. پہنچے میدان عرفات تو فرماتے ہیں وہاں کیا مناجات کی، کیا دعا کی. یا رب ان کنتا قبلت حجتی وفی الرکب من لم یقبل فحجتی ہذہ لہ. یا اللہ اگر تو میرا حج کرے قبول، اب جتنے بھی حاجی آئے ہیں میدان عرفات میں، جتنے بھی آئے ہیں، اگر کسی کا حج قبول نہ ہو تو میرے حج کا ثواب اس کو دے دے. اب اس کا جواب کیا جواب بتاؤ. یبن الموفق اعلی کرمی تظہر الکرم. موفق میرے کرم پر تم اپنا کرم اس کو ظاہر کر رہے ہو. میں قبول نہیں کروں گا، تم ثواب دے رہے ہو، یا تم میرے بندوں پر مجھ سے زیادہ مہربان ہو. سنو، وعزتی وجلالی وعزتی وجلالی لقد غفرت لآل الموقف وشفعت كل منهم في آل بیتہ وانا الغفور الرحیم. میں نے جو بھی آئے سب کی بخشش کر دی ہے، سارے حاجیوں کی میں نے بخشش کر دی ہے. اور یہی نہیں، میں نے ان کو شفاعت کا حق عطا کیا کہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کریں ان کے ساتھ، یعنی پورے گھر کی میں نے بخشش فرما دی ہے کہ میں وہی بخشنے والا مہربان ہوں. منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. تو مجرم بلائے آتے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. اب جو میں نے آیا پڑھی اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں، کیونکہ مولد چیز ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اب جو وقت ہے اس میں دو کلموں پر میں نے بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر، خوشخبری دیتا اور عذاب الہی سے ڈراتا. شاہد اور مبشر، ان دو کلموں پر میں نے بات کرنی ہے.
تو قرآن پاک کی لغت ہے مفردات راغب، راغب اصفہانی کی. مفردات راغب نے یہ شاہد کا معنی کیا بتایا؟ شین ہاتھ ہادال کے مادے پر وہ لکھتے ہیں الشہود والشہادت، الشہود والشہادت الحضور مع المشاہدہ. سبحان اللہ. اللہ ہمارا آپ کے سوال نہیں کہتا. شہود و حضور، یہ شہود موجود ہونا، شہادت معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے الحضور مع المشاہدہ، یعنی شاہد وہ جو حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو. سبحان اللہ. الحضور، اور یہ بریلی میں نہیں لکھی گئی، پورے عالم اسلام میں مشہور ہے مفردات راغب. الحضور حاضری، موجود ہونا، مع المشاہدہ یعنی حاضر ہونا اور دیکھنا، یعنی حاضر اور ناظر. سبحان اللہ. اب روح المعانی اس پر کیا لکھتے ہیں؟ علامہ روح المعانی، صاحب تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی، سید محمود آلوسی، اسی آیت پر کلام کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کو دیکھتے ہیں، اپنی امت کے افراد کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں. اب زندگی میں بھی دیکھتے رہے، بعد مثال کیا بھی دیکھتے ہیں. اس کا جواب علامہ آلوسی دیتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں؟ انہو صلی اللہ علیہ وسلم حی بروحہ وجسدہ یسیر خیس شاء فی اقطار الارض والملکوت. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے، آپ کی روح مبارک بھی زندہ ہے، جسم پاک بھی زندہ ہے. حی بروحہ وجسدہ، جسمانی حیات ہے حضور کی. یسیرو خیس و شاء فی اقطار الارض والملکوت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور ارض و سماوات میں جہاں چاہے تشریف لے جاتے. وَأَشَارَ بعض السادة الصوفیة إلى أن الله تعالى قد أطلعه صلى الله عليه وسلم على أعمال العباد فنظر إليها ولذلك أطلق عليه الصلاة والسلام شاهد ولذلك اطلق علیہ السلام شاہد. قال مولانا جلال الدین الرومی قدس سرہ العزیز فی مثنوی ہے در نظر بودش مقامات العباد زان سبب نامش خدا شاہد نہاد. اللہ نے آپ کا ایسا علم ادا کیا ہے، آپ تمام افراد امت کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، بلکہ سرکار ان کے دلوں کو دیکھتے ہیں، سرکار ان کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ.
اس پر اب سیرت طیبہ سے بخاری و مسلم سے روایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ فرماتے ہیں. آپ جانتے ہیں, نیتوں کو جانتے ہیں, ارادوں کو جانتے ہیں. بدر کے شہداء میں ایک نام ہے حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ. بڑی پیاری شخصیت. ان کا نام مجھے یاد آتا ہے تو دل پر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. بدر کے شہداء میں سب سے کم عمر شاعرین نے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ لڑکپن اور جوانی کے درمیان, بلوغت کے قریب قریب, پوری طرح بالغ بھی نہیں, 15 سال کی بھی نہیں, ہیں یتیم. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کے بیٹے ربی بنت نضر, ان کے بیٹے. ہجرت سے پہلے والد فوت ہو گئے. وہ نوجوان بھی بدر کے مجاہدوں میں جب حضور نے فرمایا کہ چل بدر کے لیے چلنا ہے, جب چلے نا سب سے پہلے جس نے قدم آگے بڑھایا ہے وہ حارثہ بن سراقہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ کم عمر تھے, اس طرح شاید بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. وہ جو یہ تو بارش ہو گئی تھی, وہ ایک تالاب بنایا تھا صحابہ نے, پانی سٹور کر لیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی کی نگرانی پہ لگایا. روایات میں کہ وہ پانی پی رہے تھے, ادھر سے جہاں سے تیر آیا, گلے میں لگا, رکوع میں تیر لگا. وہ نوجوان اس تیر سے جام شہادت نوش کر گئے. ان کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہے, بخاری شریف عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانتے ہیں, آپ کو معلوم ہے میرے دل میں کتنی محبت ہے میرے بیٹے حارثہ کے لیے, کتنی محبت. اب ایک بیوہ خاتون ہو, ایک اکلوتا بیٹا ہو, چھوٹا سا, اب وہ شہید ہی ہو جائے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ بتا دیں کہ میرا بیٹا جنت میں ہے یا کسی اور مقام. کہ اگر جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی, اور اگر جنت میں نہیں ہے تو میں ایسے روں گی جیسے کوئی نہیں رویا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت ایک ہے؟ جنت ایک نہیں ہے, جنت ایک کئی ہے, اور تمہارا بیٹا سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں ہے. سبحان اللہ. کیا صحابہ کا یہ عقیدہ ہے. ہو سکتا ہے حضور کو پتہ کوئی نہیں, وہ تو بات پہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم, اللہ و رسولہ عالم. وہ بخاری شریف کتاب العلم میں حضور سے سوالات کو انہوں نے شروع کیے. انس کی روایت رضی اللہ عنہ, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال کی کیفیت آری ہوئی. آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا پوچھو مجھ سے جو مرضی, سلونی 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 سلونی, پوچھو 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 جو مرضی ہے پوچھو. دیکھیں جب بندہ یوں چیلنج کر کے میدان میں کہتا پوچھو جو مرضی ہے,
کیا مطلب ہے کہ کوئی بات بھی ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہیں ہے، ورنہ یوں سب کو متوجہ کر کے کسی نے اپنی توہین کروانی ہے، بےزتی کروانی ہے. سلونی جا رہے اب کہتے رہے چلے گئے، کہتے رہے پوچھو 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 پوچھو. لوگوں نے نسب کے بارے سوال کیے، نسب کے بارے، یہ نسب میں شک ہوتا تھا، باتیں ہوتی تھیں، موقع مناسب جانا، میرا باپ تو نابو کا اضافہ اور باپ اضافہ ہے، بندہ اٹھا سے سوال کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کا نسب بھی جانتے، بے شک. حارثہ بن سراقہ کس نیت سے آئے تھے، نیت کیا تھی، حضور یہ بھی جانتے، اور اس کا مقام بھی جانتے، جنت الفردوس میں ہے. حضور نیتوں کو بھی جانتے. اب اس پر حدیث پاک ابو ہریرہ کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت جو ہے اس کا یہ تعلق اس کا جنگ حنین کے ساتھ، جنگ حنین کے ساتھ. جنگ حنین ہو رہی تھی، ابو ہریرہ یہ قصہ سنا رہے ہیں، اس کو بھی بخاری نے روایت کیا. تو ایک بندہ ہے جو بڑے جوش سے، بڑی مہارت دلیری سے لڑ رہا ہے، اسلامی لشکر میں بڑے ماہرانہ اور دلیرانہ انداز میں لڑ رہا ہے، زبردست شمشیر زن ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من آل النار، یہ دوزخی ہے. اللہ. حضور نے فرمایا یہ دوزخی ہے. وہ یہ الفاظ ہے یہاں پر، وہ اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، مدعی اسلام تھا، اسلام کا دعویٰ کرتا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل ممن معه يدعي الاسلام، جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، هذا من اهل النار، اس کلمہ پڑھتا ہے، اب میدان جنگ میں آیا ہے، زبردست انداز میں لڑ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ دوزخی ہے. صحابہ یہ بات سن کر حیران ہوئے. وہ اس لڑائی میں ہو گیا زخمی ہو گیا، زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا، اپنی ہی تلوار زمین پہ کھڑی کی، اس کی نوک پر پیٹ ٹیکا، اوپر سے اپنا ہی بوجھ ڈالا، اپنے ہاتھ سے اپنا پیٹ چاک کر لیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف میں بچیاں، کوئی شادی کی تقریب تھی، بچیاں گا رہی تھی، شہیدوں کی شان میں اشعار گا رہی تھی. وہ تو حضور بھی تشریف لے آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا تو بچیاں پڑھنے لگی وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان اللہ کا نبی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے گائے وہی گاؤ جو پہلے گائے. حضور کے جو وفادار صحابہ جو شہید ہوئے، یا انہی کی بات کرو. بعض یار لوگوں نے کہا
دیا اپنے نبی نے بعد میں لوگ دیکھا وہ شیر کس بچی کا تھا مفینا نبی یعلم ما فی غد اس کے صحابی کا شعر تھا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط نہیں کہا. تو میں بات آگے بڑھاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہے کون لڑ رہا ہے تو کس شان سے لڑ رہا ہے, کس جذبے سے لڑ رہا ہے, دل میں کیا رکھتا ہے. حضور نماز پڑھا رہے پیچھے صحابہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ ادھر ہے؟ ادھر ہی رخ تو ہے, بس آئے تو قبلے کی طرف دیکھ رہے ہیں نا. فرمایا اللہ کی قسم ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم, میں دیکھ رہا ہوں قبلے کی طرف, تم میرے پیچھے پڑ رہے ہو, میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوں, تمہارے دلوں کے خشوع بھی دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. دلوں کی بات چلے آؤ. عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ کا قصہ بڑا مشہور ہے, بڑا مشہور ہے, یہ بخاری شریف میں. یہ دونوں کافر تھے اس وقت, بدر کے بعد کی بات ہے. تو ان کے صفوان کا باپ مارا گیا تھا, تو اسے بڑا غصہ تھا مسلمانوں پر. وہ عمیر بن وہب سے بات کرتا ہے کہ ہمارے ایسے لوگ مارے گئے بدر میں کہ اب ان کے بعد زندگی کا مزہ کوئی نہیں رہا, زندگی کا مزہ نہیں. تو عمیر کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں اور مجھ پر قرض ہے, بچے چھوٹے ہیں, مجھ پر قرض بھی ہے, اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا نا تو میں جا کر نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کر دیتا. صفوان نے کہا تمہارے بچوں کا بھی میں کفیل, تمہارے قرض کا بھی میں ضامن, یہ سب میرے ذمہ, تم جاؤ وہ جا کے قتل کرو. تلوار زہر میں بجھائی اور تلوار لے کر چلا مکہ سے مدینہ میں پہنچا, مسجد نبوی شریف کے دروازے میں پہنچا. حضور اندر تشریف فرمایا, صحابہ موجود ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو حضور نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی ملم ہے تو وہ عمر ہے, جس سے الہام ہوتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جناب عمر نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ شرارتی ہے, یہ شر لے کے آیا ہے, یہ اچھی نیت سے نہیں آیا, یہ اچھے ارادے سے نہیں آیا ہے, آپ اس سے محتاط رہیں. یہ کہہ کر عمر گئے, اس کو جا کے پکڑا, پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے. تو اس کا بیٹا غالباً قیدیوں میں تھا. آپ کیوں آئے ہوئی؟ نہیں میرا بیٹا, میرا فلاں عزیز آپ کے قیدیوں میں اس کے لیے آیا ہوں. وہ فدیے لے کر قیدی چھڑا رہے تھے, میں اس لیے آیا ہوں. فرمایا نہیں, یہ بات نہیں ہے. تم نے اور صفوان نے مکہ میں یہ منصوبہ بندی کی, اس نے تمہاری ذمہ داری اٹھائی اور تم نے انتقام لینے کی نیت سے یہ سفر کیا. تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے, اب باتیں کی مکہ میں, اللہ کا نبی مدینہ میں جانتا ہے. عمر کہتا ہے تو یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو میں اور صفوان جانتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے. وہ قتل کرنے آیا تھا اور خود بھی وہ غلامی میں آ گیا, قدموں پہ سر رکھ دیا, کلمہ پڑھ لیا, حضور کے صحابہ میں شامل ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے
اطلاع بخشی. جی ایک حدیث پاک آخر میں سن لیں میلاد شریف کے حوالے سے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں ایک حدیث پاک اور اس علم کے حوالے سنا کے پھر ذرا یہ متفق علیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مجھے میری امت دکھائی گئی، مجھے بتایا گیا ان میں 70,000 ہیں جو یہ مسلم شریف جو 70,000 ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے. سبون الفرم یدخلون الجنت بغیر حساب. 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. جب آپ نے یہ بات بیان کی، یہ کہہ کے آپ چلے آئے، حجرے میں تشریف لے گئے. صحابہ اندازے لگانے لگے کون لوگ ہو سکتے ہیں. جب حضور پلٹ کے آئے صحابہ کے مجمع میں یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ متوکل ہے، اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں. تو حضرت عکاشہ اٹھے. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا حضرت دعا فرمائیے اللہ مجھے ان 70,000 میں داخل فرمائے. حضور نے کیا، حضور نے دعا نہیں فرمائی، کیا فرمایا؟ انت منہم، تو ان میں ہے، تو ان میں ہے. ایک اور بندہ کھڑا ہوا، یہی اس نے بھی عرض کی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ دعا کر دینا میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. حضور نے فرمایا سابقہ کا بیا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا. اب حضور کو پتا ہے عکاشہ ان 70,000 میں ہے اور یہ ان 70,000 میں نہیں ہے. جو علم کے یہ یوں جو تارے جنہوں نے بہتے دیکھے تو صحابہ کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ حضور کو فلاں بات نہیں پتا. منافقوں کا ضرور عقیدہ تھا. منافق بنتا اسی طریقے سے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، جو کیا پتا ہے دل کا حال، درمیان میں گھسے رہتے تھے. ان کو کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی سب جانتے تھے، سب آپ کو معلوم تھا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین الا ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ حساب میں نہ چھوڑے گا، یہ پاک اور پلید اکٹھے رہے. اللہ تمیز دکھائے گا، اللہ تعالیٰ جدا کر کے دکھائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے دے کے بتایا ہے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب السر کہلاتے ہیں، حضور کے رازوں والے. اگر کوئی جنازہ ہوتا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پڑھانا ہوتا، اب سوال اٹھاتے کہ جنازے میں حذیفہ شامل ہے کہ نہیں. اگر پڑھنے والوں میں حذیفہ شامل نہ ہوتے فاروق اعظم اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اللہ اللہ. حذیفہ کو معلوم ہے کون صحیح الایمان ہے کون منافق ہے. جب حذیفہ شامل نہیں ہے تو پھر یہ بندہ مشکوک ہے. پھر عمر ہی زیادہ پڑھاتے تھے. تو جس کو حضور نے بتایا اس پر اتنا علم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا یہ کہ حضور سب کو جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں. حضور انہی کے سامنے تو حضور سلونی سلونی کے نعرے لگا رہے ہیں. پوچھو جو بندی ہے پھر ان کا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کو نہیں پتا. تو جن کا یہ عقیدہ ہے ان کا صحابہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مولد شریف کے حدیث پاک میں سنا کے اختصار کے ساتھ زیادہ تشریح نہیں کروں گا. حضور اپنا خود ملاپ کرتے ہیں آنا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. اپنا تعارف بتایا اور آگے فرمایا
ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتن ثم جعلہم بیوتن فجعلنی فی خیرہم بیتن فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا. اللہ نے سب سے بہتر سب سے اچھا مجھے بنایا. میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں, میں اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں. آگے فرماتے ہیں انا اولہم خروجا اذا بعثوا انا اولہم خروجا اذا بعثوا انا قائدہم اذا وفدوا انا خطیبہم اذا انصتوا وَأَنَا شَفِيعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَيْأَسُوا. سبحان اللہ. یہ مبشر کا میں نے کہا تھا میں دوسری بات بولنا ہے, میرا وقت زیادہ ہو گیا, اب میں یہ اس کا بیان ترجمہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں. حضور اپنی شان بتا رہے ہیں جب محشر برپا ہو, جب قبریں کھلیں گی, آنا اول الناس خروجا اذا بعثوا, جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے سب سے پہلے میں اٹھوں گا. وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا, جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے سب کا قائد میں ہوں گا. وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا, سب کے ناطقے بند ہوں گے, کوئی بول نہ سکے گا, کوئی بول نہ سکے گا, سب دم بخود ہوں گے تو سب کی طرف سے بات میں کروں گا. انا خطیبہم اذا انصتوا سبحان اللہ. وانا مستشفعہم اذا حبسوا, سلسلہ رک جائے گا, نہ حساب نہ کتاب, نہ جنت میں کوئی جائے گا نہ دوزخ میں کوئی جائے گا, سلسلہ رکا ہوا ہے. اسی کیفیت میں ہے, روکے ہوئے. وہ حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں, میں اس کو یہاں بیان نہیں کر رہا. سب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے, سارے انبیاء سمیت سارے آئیں گے. آج لے, اس لیے حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج مانو. وسیلے کے لفظ سے بڑے چڑھتے ہیں. تم نے وہاں جا کے یقین نہیں چھوڑ دینا ہے, اگر سیدھے اللہ سے مانگو. اللہ نہیں سنتا, اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تم نے اس عقیدے پہ قائم نہیں رہنا, وہاں جا کے تم نے یقینہ چھوڑ دینا ہے. کبھی آدم علیہ السلام کے پاس, کبھی نوح علیہ السلام کے پاس, کیوں در جاؤ گے؟ پھر حضور کی بارگاہ میں آؤ گے تو تمہاری بات تو وہیں بنے گی. تم نے جس عقیدے پہ قائم نہیں رہنا, اس کے ساتھ چپٹے ہوئے کیوں ہو؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. شفاعت میں کروں گا, شفاعت کا دروازہ کھلے گا, پھر اور شفاعتیں کریں گے. وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا يَيْأَسُوا, ہر طرف مایوسی چھائی ہوگی, خوف کا ہوتا ہے, پسینے چھوٹ رہے. آدم نفسی نفسی اذهبوا الی غیری, نوح علیہ السلام کہتے ہیں نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. کلیم اللہ علیہ السلام نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھئی کہاں دھکے کھا رہے ہو, جاؤ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں. جب حضور کی بارگاہ آگے میں آئیں گے, حضور فرمائیں گے آنا لہا
انا لہا. مشکل سب کی وہیں بنے. سب سے بڑے مشکل کشا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلم تو آپ نے پھر اعلان کیا فرما رکھا ہے؟ مبشرہم شفاعتی لآل الکبائر من امتی. حضور بیدار معاشر تشریف لائیں گے تو آپ انبیاء کی صف میں نہیں جائیں گے. آپ صحابہ کی اولیاء کی صفوں میں نہیں جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چھوڑتے چھوڑتے گناہگاروں کے پاس پہنچیں گے. حضور بشارتیں دے رہے ہیں شفاعتی لآل الکبائر من امتی. میری شفاعت کبیرہ گناہ والوں کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے رہے. وہ مولانا ابو النور بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تنہائی تاریکی تنگی لحد کی یہ سن کر میرے دل کی حالت بری تھی، مگر اس خبر نے مجھے دی تسلی کہ وہاں مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شفاعتی لآل الکبائر من امتی شفاعتی للہالکین من امتی شفاعتی لآل الذنوب من امتی. انا مبشرہم. حضور بشارت دے رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سبحان اللہ. اللہ کریمیوں رسول تو کریم صد شکر کے ہستے میں آنے دو کریم.